جی میں ملتان سے شاکر حسین شاکر، اور کتنی اچھی بات ہے، کتنی بھلی بات ہے کہ نواز شریف زرعی یونیورسٹی لائبریری فیسٹیول کروانے جا رہا ہے۔ سوچئے ایک فیسٹیول کپڑوں کا، کھانوں کا اور دوسری چیزوں کا، اور دوسرا فیسٹیول ہے کتابوں کا۔ اور جب کتاب کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم زندگی کی بات کرتے ہیں، زندگی کی بات کرتے ہیں تو کتاب کے پس منظر میں چھپی ہوئی اس روشنی کی بات کرتے ہیں جو کتاب کی وجہ سے ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے۔ جی یونیورسٹی میں جب فیسٹیول کی بات ہو رہی ہے اور کتابوں کے فیسٹیول کی بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے زندگی اور روشنی کی بات ہو رہی ہے۔ اور مجھے اچھا لگا کہ نواز شریف زرعی یونیورسٹی نے اپنی تاریخ میں اس انداز سے اس فیسٹیول کا اہتمام کیا کہ یہ ماضی میں اپنے شعبوں کے حساب سے مینگو فیسٹیول ہے، ویجیٹیبل فیسٹیول ہے، فروٹ فیسٹیولز ہیں، لیکن اب کتاب کا فیسٹیول لانا، اس کا اہتمام کرنا اس بات کا غماز ہے کہ یہ لوگ زندگی چاہتے ہیں۔ اور میں ذاتی طور پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، منتظمین کو، اور ساتھ ساتھ نوجوانوں سے، طالب علموں سے، آنے والوں سے یہ امید رکھتا ہوں کہ جب وہ یونیورسٹی سے اپنے گھروں کو جائیں گے تو ان کے ساتھ میں ایک نہیں بہت سی کتابیں ہوں گی، کیونکہ ایک کتاب کا مطلب یہ ہے کہ ایک زندگی اور روشنی اپنے گھر لے کر جا رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام پروفیسر ڈاکٹر شفقت سعید ہے، میں ڈین ہوں فیکلٹی آف ایگریکلچر اینڈ انوائرنمنٹل سائنسز، محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان میں۔ اس وقت ہم لائبریری فیسٹیول منانے جا رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کے اندر، ٹیچرز کے اندر کتاب پڑھنے کے شوق کو اجاگر کرنے کے لیے ہم کوشاں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح پہلے دور میں اسٹوڈنٹس لائبریری میں جا کے پڑھتے تھے، کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، اب وہ شوق لوگوں کے اندر، بچوں کے اندر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جو قومیں ترقی کرتی ہیں وہ لائبریریاں ان کی آباد ہوتی ہیں۔ بدقسمتی ہماری ہے کہ ہمارے ملک کی لائبریریاں اس طرح سے آباد نہیں ہیں جس طرح ہونی چاہیے تھیں۔ کتاب کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہم یہ فیسٹیول منعقد کر رہے ہیں، جس میں پورے ملتان سے ڈیفرنٹ یونیورسٹیز پارٹیسپیٹ کریں گی، جس میں کتابوں کی مختلف جو ہے نا قسم کی اقسام ہم رکھیں گے، اور تمام قسم کے جو وینڈرز ہیں وہ تشریف لائیں گے۔ کتابوں کی اہمیت کے اوپر سیمینار ہوگا، کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی۔ پوری دنیا میں دیکھا جائے تو لوگ ہوٹلوں میں بیٹھیں، چاہے سفر کریں، تو کتاب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، مگر ہمارے بچے اس اہمیت کو نہیں ابھی تک پہچان سکے، کیونکہ ایک کتاب کا مطالعہ کرنے کی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کسی بندے کی پوری زندگی کی تحقیق کو اپنے اندر جو ہے نا سمو لیا ہے۔ جتنا زیادہ ہم کتابیں پڑھیں گے اتنا ہی اویئرنیس ہمارے اندر زیادہ آئے گی، چاہے جرنل کتابیں ہوں، چاہے ہم شاعری کی کتابیں پڑھیں، چاہے ہسٹری کی کتابیں پڑھیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری ہسٹری کیا ہے، ہماری سائنس کیا کہتی ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہماری سوسائٹی کیا کہتی ہے، ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمارے فرائض کیا ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس وقت سمجھ میں آتی ہیں جب آپ ایک کتاب کو اچھی طرح مطالعہ کرتے ہیں، اور وہ کتاب آپ کی آنکھیں کھولتی ہے کہ اس وقت آپ کہاں ہیں، اور انسان کو اشرف المخلوقات بنانے میں کتاب کا بہت بڑا رول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر عرفان احمد بیگ ہے، اور میں پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر اکنامکس اور ایگری بزنس کے طور پہ MNS یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ آج کل میرے پاس ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز کا چارج بھی ہے۔ آج کی آپ سے بات کا جو پرائم موٹیو ہے کہ ہم سب کو میسج جائے کہ جی جو اچھی کتاب ہے وہ ہمارا سب سے بہتر رفیق ہے۔ کتابیں پڑھنے کی عادت ہمارا ایز اے اکیڈمکس اور اسٹوڈنٹس کے طور پہ ہمارا طرہ امتیاز ہونا چاہیے کہ ایک اچھی کتاب جو ہے وہ آپ کو وہ علم دے سکتی ہے جو شاید ایک ٹیکسٹ بک وہ علم آپ کو اس طریقے سے نہ دے سکے۔ تو میری آج آپ سے بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے آپ میں وہ خصوصیات پیدا کیجئے کہ آپ کو اچھی کتاب پڑھنے کی عادت ہو، اور وہ آپ کی روزمرہ کی جو روٹین ہے اس کا حصہ بنے۔ یقین مانیے کہ کتاب سے جو آپ سیکھ سکیں گے وہ آپ کو آپ کی باقی ساری زندگی میں کام آئے گا۔ اچھی کتاب نہ صرف یہ کہ آپ کی تعلیم اور تربیت میں آپ کا ایک اہم رول پلے کرتی ہے، بلکہ آپ کو دنیا کی ان جدتوں سے بھی روشناس کرواتی ہے جہاں سے شاید ہم ان سے پہلے واقف نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنی تاریخ میں دیکھیں تو بڑے لوگ ہمیشہ سے اپنی ان کا جو رفیق ہے وہ ایک اچھی کتاب ہوا کرتی تھی۔ ویسے بھی ایز اے مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلی تعلیم تھی ہمارے لیے
وہ بھی علم حاصل کرنے کے بارے میں تھی، اور علم حاصل کرنے کا سب سے بہتر ذریعہ کتاب ہے۔ اس سلسلے میں ڈپارٹمنٹ آف لائبریری نے ایک لائبریری فیسٹیول کا اہتمام کیا ہے 8 اور 9 مئی کو۔ تو آپ سب لوگوں سے التماس ہے کہ اپنی جو آپ کی روزمرہ کی مصروفیات ہے اس میں اس فیسٹیول کو جانے کو اہمیت دیجیے، پریفرنس میں رکھیے۔ آپ وہاں پہ جائیں، کتاب ایک دفعہ ضرور اس کو وزٹ کیجیے، اور اگر کوئی کتاب اچھی لگتی ہے خریدیے، اس کو پڑھیے۔ اگر خود نہیں خرید سکتے ہیں یا کتاب مہنگی ہے تو کم از کم اپنے ڈپارٹمنٹ کو یا لائبریری کو اس کے بارے میں ضرور آگاہ کیجیے، تاکہ یونیورسٹی ایز اے انسٹیٹیوشن اس کتاب کو حاصل کرنے میں آپ کی مددگار ہو سکے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر ڈاکٹر آصف رضا، ڈین فیکلٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز، محمد نواز شریف یونیورسٹی ایگریکلچر ملتان کام کر رہا ہوں اس وقت۔ اور ہماری یونیورسٹی 8 اور 9 مئی کو لائبریری فیسٹیول کا انعقاد کر رہی ہے، اور اس لائبریری فیسٹیول کے اندر ڈفرینٹ قسم کے ہم ایونٹس آرگنائز کرا رہے ہیں۔ ساؤتھ پنجاب اور پنجاب لیول کے اوپر ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ بیسیکلی اس لائبریری فیسٹیول کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر، کمیونٹی کے اندر، اسٹوڈنٹس کے اندر، اپنی فیکلٹی کے اندر کتاب کی محبت کو، کتاب کی اہمیت کو اجاگر کریں۔ آج کا جو دور ہے، ہم من حیث القوم ہی، ہمارے اسٹوڈنٹ بھی، ایون کہ ہمارے کولیگ، ہم سب لوگ کتاب ریڈنگ یا بک دور ہوتے جا رہے ہیں کتاب ریڈنگ سے۔ تو اس طرح کی ہم ایکٹیویٹی آرگنائز کرا رہے ہیں کہ جس کے اندر ہم لوگوں کے اندر کتاب کی اہمیت کو اجاگر کریں گے، کیونکہ کتاب ایک انسان کا بڑا اچھا دوست ہے۔ ایک اچھی کتاب آپ کو زندگی کے کافی ساری چیزیں سکھاتی ہے، اور ایک اچھی کتاب کے لیے لفظ استعمال کیا گیا کہ ایک اچھی کتاب آپ کا ایک بہت اچھا دوست ہے جو آپ کے تنہائی میں آپ کا ساتھ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہماری یونیورسٹی کہہ لیں لائبریری فیسٹیول کرا رہی ہے، جس میں آپ کہہ لیں کہ ہمارا کتاب کی اہمیت کے اوپر ہم بات کی جائے گی۔ ڈفرینٹ کمپنیز کے جو بک اسٹال وہ لگیں گے، اور ہماری یونیورسٹی کی اتنی بڑی لائبریری ہے جو ہماری یونیورسٹی کی، وہ ہم ڈیجیٹل بکس کے اوپر، ڈیجیٹل لائبریری ایپ کے اوپر ایک کمپٹیشن کرنے جا رہی ہیں۔ تو میرا اسٹوڈنٹس کے لیے یہی ایک پیغام ہے کہ آپ ہم نصابی یا تدریسی بکس کے علاوہ دوسری جو ہماری بکس ہے زندگی کے مختلف پہلوؤں کے اوپر، ان کو بھی آپ ضرور اسٹڈی کریں۔ ہماری لائبریری کا وزٹ کریں۔ لائبریری کے اندر ہزاروں کی تعداد میں کتب موجود ہیں جو آپ کو دنیا کے زندگی کے مختلف رموز سے آپ کی آگاہی کریں گے، اور انشاءاللہ ہمیں سب کو اچھا انسان بننے میں ہماری مددگار کریں گے۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد عبداللہ، میں ملتان سے مخاطب ہوں۔ ادب کا، صحافت کا، تحریر کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میرے لیے اور بالخصوص اہلیان جنوبی پنجاب کے لیے یہ بات باعث فخر اور باعث مسرت ہے کہ نواز شریف زرعی یونیورسٹی ملتان کے اندر، اپنے جامعہ کے اندر ایک شاندار فیسٹیول کا انعقاد کرنے جا رہی ہے، جو کہ لائبریری فیسٹیول کے نام سے موسوم ہے۔ یہ ذکر کرنا، یہ بات کرنا آپ سے میرے لیے باعث مسرت ہے کہ جہاں کتاب ہوگی وہاں پر آپ زندگی کی نئی رمق لے کر جائیں گے۔ کتاب آپ کو جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے، کتاب آپ کی شخصیت کو تعمیر کرتی ہے، کتابیں آپ کی زندگی کے نہج کو، آپ کی شخصیت کو نہ صرف تبدیل کرتی ہیں بلکہ آپ کو ترقی کے بام عروج پر لے جاتی ہیں۔ تو جس بھی حوالے سے آپ کتاب پڑھنا چاہیں، کتاب آپ کے لیے ایک رہنما کی حیثیت رکھتی ہے، سو آئیے، جوائن کیجئے اس جامعہ کے 2 روزہ لائبریری فیسٹیول کو، جہاں مختلف موضوعات پر، مختلف عنوانات پر، مضامین کے لحاظ سے، شعبہ جات کے لحاظ سے منفرد اور نت نئی تحقیقات کی مناسبت سے اچھی کتابیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، پڑھنے کو ملیں گی۔ آپ جب بھی یہاں سے جائیں گے تو بہت کچھ علم کا خزانہ سمیٹ کر جائیں گے۔ سو آئیے، اس علم کے خزانے کو سمیٹنے میں ہم سب شامل ہوتے ہیں اور ملتے ہیں 2 روزہ لائبریری فیسٹیول میں، جامعہ زرعیہ نواز شریف ملتان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر انصر نعیم اللہ ہے۔ میں ایگریکلچر یونیورسٹی ملتان میں اینٹومالوجی کا ایسوسیٹ پروفیسر ہوں۔ ہماری یونیورسٹی میں زرعی یونیورسٹی ملتان میں ایک ساؤتھ پنجاب لائبریری فیسٹیول ہونے جا رہا ہے۔ یہ ایک میگا ایونٹ ہے۔
اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ کتاب سے لائبریری سے دور ہو رہی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے یوتھ کو کتاب کی طرف لے کے آئیں، کیونکہ کتاب ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے آپ نالج کو اپنی اگلی نسلوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ ہر دور میں ایک سموسے سے ایک اخبار کی قیمت کم ہوتی ہے۔ ہماری یوتھ اس بات کو اگر سمجھ جائے کہ وہ روز میں 2 سموسوں کی بجائے ایک پہ آ جائے اور ایک کا اخبار لے لے، تو میرا خیال یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ جب پڑھنے کی عادت بن جائے گی تو وہ اخبار بھی پڑھیں گے اور کتاب بھی پڑھیں گے اور انسائکلوپیڈیا بھی پڑھیں گے اور لائبریریاں بھی آباد ہوں گی۔ جن ملکوں میں لائبریریاں آباد ہوتی ہیں وہاں علم اور ترقی کو ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ السلام علیکم، میرا نام روبینہ احمد ہے اور میں زرعی یونیورسٹی میں لائبریرین کے فرائض سر انجام دے رہی ہوں۔ زرعی یونیورسٹی ملتان ایک میگا ایونٹ کرنے جا رہی ہے ساؤتھ پنجاب لائبریری فیسٹیول کے نام سے۔ اس وقت میں موجود ہوں لائبریری میں اور یہ ایونٹ آرگنائز کرا رہی ہے سینٹرل لائبریری۔ اس میں ڈفرینٹ سیگمنٹ ہیں، جس میں بک فیئر ہے، جس میں ڈیبیٹ کمپٹیشن ہے، پوسٹر کمپٹیشن ہے، اس میں ایسے رائٹنگ کمپٹیشن ہے۔ فوڈ اسٹریٹ کے نام سے ہم نے ایک پورا جو ہے نا فوڈ کا سیگمنٹ کیا ہوا ہے۔ اس میں آج کل کے دور میں جہاں جو ہمارے طلباء ہیں وہ کتاب سے بہت دور ہو چکے ہیں، ان کے کتاب کے ساتھ محبت کو دوبارہ اجاگر کرنے کے لیے یہ میگا ایونٹ آرگنائز کیا جا رہا ہے، جس میں ہم چاہیں گے کہ یہاں کے اسٹوڈنٹ، باہر کے ادبی لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کر کے اس کو کامیاب بنائیں۔ تھینک یو سو مچ۔ ہم نشینی اگر کتاب سے ہو اس سے بہتر کوئی رفیق نہیں۔ السلام علیکم، آئی ایم سائرہ فاطمہ، پریزیڈنٹ ڈیبیٹنگ کلب M&S یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان۔ لائبریری فیسٹیول، ساؤتھ پنجاب لائبریری فیسٹیول 8 اور 9 مئی 2024 منصوبہ کے توسط سے آپ کی جانب پیش کیا جا رہا ہے۔ اس فیسٹیول میں مختلف طرح کے فوڈ سائنس ڈپارٹمنٹ، ہمارے لٹریری کلب اور ڈیبیٹنگ کلب منصوم آپ کے لیے رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کرنے جا رہا ہے۔ اس کے اندر ساؤتھ پنجاب ڈیکلیمیشن کمپٹیشن ڈیبیٹنگ کلب کی توسط سے آپ کے پیش نظر ہوگا، جس میں نہ صرف جنوبی پنجاب بلکہ اپر پنجاب سے بھی ہمارے پاس 75+ پارٹیسپیشنز ہیں۔ ہم پر امید ہیں کہ آپ سب اس میں شرکت فرما کر نہ صرف کتابوں کی اہمیت کو اجاگر کریں بلکہ ان کی روحانیت اور ان کے اندر اترنے والی سمجھ بوجھ کو سیکھ سکیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم، میرا نام عائشہ لطیف ہے، میں ڈیبیٹنگ کلب منصوبہ کی ایک ایگزیکیوٹیو ممبر ہوں، اور جو ہمارے یہاں پر کل ایک میگا ایونٹ کروایا جا رہا ہے 8 اور 9 مئی کو SPDC جو ہمارا ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ ہے، آل ساؤتھ پنجاب سے ہمارے پاس یہاں پر کنٹیسٹنٹس آئیں گے، وہاں پر ہاؤس اوپننگ کرنے والے ہیں، اور بیسکلی لائبریریوں کے اندر یہاں پر ہم موجود ہیں، جہاں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان شیلفوں میں رکھی جو یہ خوبصورت کتابیں ہیں یہ ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ادب سے دوری نے ہمیں بے ادب بنا دیا ہے، کہ اب جب ہمارے پاس الفاظ کا ذخیرہ تھا تو ہم بولنے میں کبھی نہیں ہچکچایا کرتے تھے، مگر اب ہمیں بولنے سے پہلے 10,000 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ ہم بولیں تو یہ الفاظ کیا صحیح ہیں یا نہیں۔ تو ادب سے جتنا لگاؤ ہوتا ہے تو اب ہمارے پاس اس شاعر ویسے نہیں ہے، اقبال جیسی خودی ہم میں اب نہیں آتی ہے کہ اب ہم ٹک ٹاک پر اپنی جو آج کل کے شاعر ہیں ان کو دیکھ کر خوش تو ہو جاتے ہیں، مگر اقبال کی شاعری کے اندر جو خودی ہے اس کو کبھی پہچان ہی نہیں سکے، کیونکہ ہم نے کبھی ان کتابوں کا ان حسین کتابوں کا مطالعہ کیا ہی نہیں۔ شکریہ۔